چلیے جی آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے لوگو۔ واٹ از لوگو؟ لوگو کیا ہے؟ لوگو کسی بھی برانڈ کا فیس ہے۔ لوگو کسی بھی برانڈ کا فیس ہوتا ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے یا سمبل ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹس یا کوئی بھی چیز، اگر پروڈکٹس آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مارکیٹ میں، تو اس کے لیے اس برانڈ کا لوگو ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے۔ لوگوں کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ یہ کاپی رائٹ نہ ہو، یعنی کسی پروڈکٹس یا کسی بھی برانڈ کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہوا نہ ہو۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے، کوئی بھی برانڈ لوگوں کے بغیر نامکمل ہے، جس طرح ایک انسان اپنے چہرے کے بغیر۔ دیکھیں، اگر آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا اپنے دوست وغیرہ سے ملنے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قدرت کا ایک نیچرل طور پہ ایک بہت بڑا، ایک اللہ کا اور قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے چہرہ۔ مثال کے طور پر اگر یہ چہرہ نہ ہوتا تو آپ کس طرح پہچان سکتے تھے؟ تو اسی طرح کسی بھی برانڈ کے لیے اس کا لوگو، اس کی آئیڈینٹی، اس کا سیمبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے کہ لوگوں کی ٹائپس کتنی ہیں۔ دے ہیو 7 ٹائپس۔ لوگوں کی 7 ٹائپس ہیں۔ ٹائپس آف لوگو ہیو 7۔ فرسٹ نمبر پہ آتی ہے مونوگرام یا لیٹر مارک۔ مونوگرام logos or letter marks are logos that consists of letters, usually brand initials. IBM مثال کے طور پر جیسے اگزامپل دے دیا، آئی بی ایم، سینن، ایچ پی، ایچ بی او، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے پی ایس او، ایچ بی ایل ہو گیا، ایم سی بی ہو گیا، تو یہ سارے ہیں مونوگرام یا لیٹر مارک۔ یہ جو مونوگرام ہوتا ہے، اگر کسی بھی کمپنی یا برانڈ کا نام بڑا ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ مونوگرام یا لیٹر مارک اگر کسی بھی کمپنی یا برانڈ کا نام بڑا ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، اس کو آپ نے کب استعمال نہیں کرنا؟ جب آپ نیو پروڈکٹس یا نیو برانڈنگ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کا برانڈ نیو ہے، تو تب بھی آپ اس کو استعمال نہ کیجیے۔ کیونکہ مثال کے طور پہ ای بی سی، آپ کسی کو کیا پتا کہ ای بی سی کیا ہے؟ تو کسی بھی نیو برانڈنگ کے لیے یا نیو جب آپ پروڈکٹس اپنی مارکیٹ میں لانچ کرنے جا رہے ہوں یا کوئی بھی چیز آپ لانچ کرنے جا رہے ہوں، تو اس کو فرسٹ آف آل اس کو استعمال نہ ہی کریں، مونوگرام یا لیٹر مارک کو۔ ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے لوگو ٹائپ یا ورڈ مارک۔ It is a type of logo design that includes only the company name۔ اس میں جو ہوتا ہے کمپنی کا نیم ہوتا ہے، اس میں کوئی سمبلز، میسکوٹس، بڈیز وغیرہ نہیں ہوتے۔ میسکوٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ایک ٹائپ ہے لوگوں کی، انشاءاللہ آگے نیکسٹ یہ بھی ایک آ رہی ہے، اس کے ایک برانچ ہے، یعنی اس کی ایک ٹائپ ہے لوگوں کی، تو اس کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ یہ کسی بھی برانڈ کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کوکا کولا ہے، یہ ایک ورڈ مارک یا لوگو ٹائپ ہے، ایک سمبل، وہ ہے، کیا کہتے ہیں، لوگو ہے۔ مثال کے طور پہ گوگل ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ یہاں پہ آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہیں، اینڈرائڈ ہو گیا۔ یہ ایک ان کے اندر جو انکلوڈز ہے صرف کمپنی نیم ہے، ان میں کوئی سمبلز نہیں ہے، نہ کوئی میسکوٹس ہے، نہ کوئی بڑی چیز ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہے ایمبلمز۔ یہ عام طور پہ کسی بھی، اگر آپ کے پرانے، مثال کے طور پہ کوئی اگر آپ کی ثقافتی چیز ہے اس کو شو کرنے کے لیے، آپ اسٹار بکس کا نام سنتے ہوں گے، یہ بہت ہی پرانا، یعنی بہت پرانا یہ چلتا آ رہا ہے۔
تو ایمبلمز عام طور پہ ٹریڈیشنل کے طور پہ شو کرنے کے لیے لوگو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. The emblem logo consists of fonts inside a symbol. یہ ایک فونٹ ہوتا ہے جو انسائڈ اسمبل ایک سمبل یا آئیکن کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کو ایگزامپل میں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں اسٹار بکس، یہ ایک سمبل یا آئیکن کے اندر یہ آپ کو دیکھیں اس کی ایک شیپ نظر آ رہی ہے نا. یہاں پہ ناسا بھی ہے، ہارلے ڈیویسن ہو گیا، یہ سارے کس کی ٹائپس ہیں؟ ایمبلمز کی. یہ کافی بہت پرانے برانڈز ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو یہ بہت ہی پرانے برانڈز ہیں. تو یہ اپنے لحاظ سے ایک ثقافتی طور پہ اس کو بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک سمبل اور آئیکن کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے برانڈ مارک، پیکٹورل مارک. یہ کوئی تصویر، آئیکن یا سمبل ہوتا ہے. A pictorial mark, sometimes called brand mark or logo symbol, is an icon or graphic based logo. یہ ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے، یہ شکل ہوتی ہے جس میں کوئی تصویر یا آئیکن ہو. یہ دیکھیں نا، یہ ایک تصویر ہے ایپل کی، حقیقتاً میں بھی یہ ایک ایپل ایک برانڈ ہے جس میں کوئی تصویر یا آئیکن ہو، اور حقیقت میں بھی وہی برانڈ ہو. ہم اس برانڈ کو کیا کہتے ہیں، یا اس لوگو کو کیا کہتے ہیں؟ پیکٹورل مارک یا برانڈ مارک لوگو. اور ایک چیز جو ہے جو یاد رکھنے کے لیے ہے، اس کو کب استعمال نہیں کرنا؟ جب آپ ڈائریکٹلی اپنے مارکیٹ میں نیو پروڈکٹس یا اپنا کوئی بھی برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہوں، اور نہ آپ کو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی سمبل لانچ کر دیا ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ نے لانچ کر دیا، لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کیا چیز ہے. تو آپ جب نیو برانڈنگ کریں تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے پیکٹورل مارک یا برانڈ مارک کا استعمال نہیں کرنا. ٹویٹر ہے، ہم جانتے ہیں، یہ دیکھیں ٹویٹر کا سمبل آ گیا، برڈز آ گیا، یہ ایپل ہو گیا، یہ شیل ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں پیٹرول پمپ سے جہاں سے پیٹرول وغیرہ ڈلواتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور جو 5ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں وہ ہے ایبسٹریکٹ لوگو یا ایبسٹریکٹ لوگو مارک. دیکھیں این ایبسٹریکٹ مارک از اے اسپیسیفک ٹائپ آف پیٹورل مارک. ایبسٹریکٹ لوگوز بیسٹ portray feelings and concepts rather than real literal things. جو یہ ہے نا ایبسٹریکٹ لوگو، یہ لوگوں کی سب سے فیوریٹ کیٹیگری ہے، سب سے فیوریٹ کیٹیگری. اس میں عام طور پہ کسی بھی چیز کو، جیسے مثال کے طور پہ ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں نائکی، یہ فیلنگز دکھا رہا ہے. کس چیز کی فیلنگز دکھا رہا ہے؟ یہ جو اس نے انہوں نے آئیکنز بنائی، یہ سپیڈ کا مطلب ایک فیلنگز فیل کر رہا ہے کہ ہاں کہ جو نائکی کا جو برانڈ ہے وہ ایک سپیڈ ٹائپ، یعنی شوز جو ہے نا ان کا وہ سپیڈ ٹائپ ہے. یعنی ان کا جو شوز ہے وہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ مطلب ان کا جو برانڈ ہے وہ ایک سپیڈ ٹائپ، یعنی ایک فیلنگ شو کر رہا ہے کہ اظہار حقیقت میں نا. اور ایک چیز اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ بھی آپ نے جب آپ نیو برانڈنگ کر رہے ہو یا اپنا کوئی بھی پروڈکٹس یا نیو کوئی بھی چیز اگر آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، تب بھی آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ لوگوں کو کیا پتا کہ اب یہ لوگوں کس چیز کا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ پہلے نائکی تھا، نائکی کے ادھر اس میں نائکی لکھا آ رہا تھا، تو انہوں نے وقت کے ساتھ جب لوگوں کو پہچان ہوتی گئی تو انہوں نے اس کو نائکی لکھنا ختم کر دیا، یعنی ہٹا دیا بالکل. اور یہاں ایڈیڈاس جیسے برانڈ ہو گیا، پہلے اس کے نیچے آئیکن کے نیچے بھی ایڈیڈاس لکھا آتا تھا. اب جیسے لوگوں کو پتہ لگتا گیا تو اب انہوں نے یہ ایڈیڈاس کے نیچے جو نیچے ان کا لکھا ہوا تھا ورڈ مارک، انہوں نے اس کو ہٹا دیا. تو ایک چیز اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نیو پروڈکٹ سے یا نیو برانڈ اپنا لانچ کرنے جا رہے ہو، تب بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. اور 6 نمبر پہ آ جاتا ہے میسکوٹ لوگو. This type of logo is a strong brand spokesperson as it often acts as the brand ambassador of a business. دیکھیں میسکوٹ لوگو جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک لوگو کی ٹائپ ہے
جو اس لوگوں اس ٹائپ میں جو ہے نا کسی بھی برانڈ کے ایمبیسیڈر کے عام طور پہ اس چیز کو شو کیا جاتا ہے، یعنی اس کی فیلنگز کو یا اس کے کریکٹر کو شو کیا جاتا ہے یا اس کے اسپوک پرسن کو شو کیا جاتا ہے اس بزنس میں جو اس کا اہم کردار ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ کے ایف سی کے یہ آرمی مین ہے، یہ اس کو شو کر رہا ہے، یعنی ان کے کے ایف سی کے برانڈ کے طور پہ، کریکٹر کے طور پہ یعنی شو اپنے آپ کو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میکڈونلڈس کے، یہ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا میکڈونلڈس میں عام طور پہ یہ بنے ہوتے ہیں، یہ جو مطلب کڈز ٹائپ ہے نا، یہ بھی ایک فنی ٹائپ، یعنی جسے کہتے ہیں فنی ٹائپ لوگوں میں آ جاتا ہے، یعنی بچوں کو کڈز وغیرہ کے طور پہ آ جاتا ہے. میسکوٹ لوگو جو ہے نا، آپ نے عام طور پہ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب لوگ آپ کے برانڈ کو جان گئے ہوں یا آپ کسی بھی لانچ کے پروڈکٹس کو جانتے ہو اچھی طرح سے. مثال کے طور پہ اگر بچے اس کو دیکھیں گے یا کوئی بھی دیکھتا ہے تو عام طور پہ ایزیلی پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ میکڈونلڈس کا ہے. اگر اس کو کوئی دیکھتا ہے تو آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ کے ایف سی آرمی مین ہے. اور اس میں عام طور پہ جس شخص یا کریکٹر کا کردار ہوتا ہے اسی کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ. اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کا برانڈ یا کوئی بھی چیز آپ کے مارکیٹ میں مشہور ہوگی ہو یا فیمس ہوگی یا لوگ اس کو جاننے لگے ہوں، یا آپ کے کنزیومرز کو پتا ہو کہ ہاں ہمیں اس پروڈکٹس کا پتا ہے اس کا، تو تب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز اس کو ہم نیو برانڈنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے. جو عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے اٹس ٹارگیٹ فار فیملی کڈز اینڈ شوئنگ فرینڈلی. یہ دیکھیں نا، آپ اس کو دیکھیں گے میکڈونلڈس کا یہ فرینڈلی ٹائپ شو کر رہا ہے آپ کو. اور عام طور پہ یہ جو ہے میکسکوٹ لوگو جو ہوتا ہے یہ کنورٹ کرتا ہے فن فیکٹر کو فرام سیریس پن سے ایک فن فیکٹر میں ہی نہیں کرتا ہے. کوئی بچہ دیکھے گا تو ہنسی مذاق آپ دیکھیں گے میکڈونلڈس کے بعد کو عام طور پہ یہ ایسی شیپس کا، یعنی وہ شخص کھڑا ہوتا ہے وہ جو بچوں کے ساتھ بہلا رہا ہوتا ہے ان کو کھلا رہا ہوتا ہے، تو یہ فنی ٹائپ ان لوگوں میں آ جاتا ہے نا، یہ ایک فنی ٹائپ لوگوں کا برانڈ ٹائپ ہے یہ. اور جو 7ویں نمبر پہ آتی ہے وہ ہے کمبینیشن لوگو. یہ جو کمبینیشن لوگو، یہ جو ہم نے پچھلے 6 ٹائپ سے اسٹڈی کیے ہیں، یہ ان سب کا ایک کمبینیشن ہے. A combination mark a logo is simply a logo type and logo mark combined into one logo. Text and image or icons or combined to enhance the branding message and helps clarify what a business is all about. مثال کے طور پہ ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا ایڈیڈاس کے بارے میں پچھلے اس میں کیا کہتے ہیں لوگو ٹائپ میں. تو اب دیکھیں نا، اب ایڈیڈاس کا آئیکنز بھی آ گیا ساتھ اور ایڈیڈاس لکھا بھی آ گیا ساتھ. ابھی دونوں کیا چیز شو کریں؟ کمبینیشن، یعنی اس برانڈ کے جو اس بزنس کے اس کے تمام اس کے بارے میں یعنی کلیریفائی کر رہے ہیں اور یہ مدد فراہم کر رہے ہیں کہ یہ برانڈنگ میسج کے بارے میں کہ یہ جو بزنس ہے یہ آل اباؤٹ اس کے ساتھ ہے. اچھا، اور عام طور پہ جو کمبینیشن لوگو جو ہوتا ہے اس میں مارک اور نام دونوں ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی برانڈ کو، یعنی آپ کوئی اگر برانڈ لانچ کرنے جا رہا ہے تو عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے ویسے. اور یہ لوگوں کے سب سے یوزفل ٹائپ ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹائپ ہے لوگوں کی. اس میں جو عام طور پہ شیپ ہوتی ہے پیکٹورل بھی ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ جو کمبینیشن لوگ ہے یہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہو تو یہ بیسٹ فار برانڈنگ ہوتا ہے اور یہ بیسٹ لوگو ہوتا ہے برانڈنگ کے لیے. تو عام طور پہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کمبینیشن لوگو ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. عام طور پہ جب آپ کوئی بھی اگر لوگو بنانے جا رہے ہیں تو پہلے آپ اس کا اسٹرکچر بنا لیں، اگر آپ کسی کلائنٹس کا ڈیل کر رہے ہیں تو اس سے آپ پوری کی پوری انفارمیشن لے لیں تاکہ جو ہے نا، اور عام طور پہ وہ جو لوگو ہے وہ آپ کا کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو آپ کا برانڈ ہے وہ فیمس نہیں ہو سکے گا، بلکہ جو جس سے وہ کاپی رائٹ کیا ہوگا اس کے برانڈ کی ڈیمانڈ بڑھنے لگ جائے گی. تو یہ سب چیزیں جب آپ لوگو ڈیزائن کر رہے ہوں، جب آپ لوگو بنا رہے ہوں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور عام طور پہ جو ہے نا آپ اپنے کلائنٹ سے کوشش کریں جتنے سے جتنی انفارمیشن آپ ان سے گیدر کر سکیں تو آپ اس کو کریں، ان کا مائنڈ آف سیٹ پہ پڑھیں، کوئی جلد بازی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو لوگو ہوتا ہے یہ آپ
کریٹو مائنڈ کے طور پہ، یعنی اس کے لیے کریٹو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ لوگو جو ہے نا یہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پروڈکٹس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پروڈکٹس فیمس ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کمبینیشن لوگو جو بھی اگر لوگو آپ بنائیں گے تو اس کے لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی برانڈ یا کسی بھی لوگو کے ساتھ ملتا یا جلتا نہیں ہونا چاہیے، ایک ڈفرنٹ شیپ رکھتا ہو، ایک الگ شیپ رکھتا ہو، تاکہ لوگ اس کو ایک ڈفرنٹ ایز اے ڈفرنٹ برانڈ کے طور پہ پہچان سکیں. یعنی لوگ اس کے بارے میں ایک اچھی امیج رکھ سکیں. جب آپ کا جو برانڈ ہے جب وہ فیمس ہونے لگے تو لوگ ان کو اس برانڈ کو اچھی طرح سے پہچان سکیں. تو کسی بھی کلائنٹس کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں، خاص طور پہ لوگو ڈیزائن کے بارے میں، تو یہ سب کی سب چیزیں یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور دین آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور دین آپ نے اس لوگوں کو ڈیزائن کرنا ہے. پہلے آپ نے اس کا ایک اسٹرکچر یعنی ایک خاکہ بنا لینا ہے. ایک سائڈ پہ یعنی ایک رف امیج، یعنی آپ نے اس کا آپ نے ڈرا کر کے وائٹ آرٹ بورڈ پہ یا جس پہ جو ہے نا آپ اس کا ایک اسٹرکچر بنا لیں گے مائنڈ میں. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، اور آپ نے سلیکشن جو ہے نا بہت ضروری ہے. جب آپ لوگو بنا رہے ہو تو سلیکشن بہت ضروری ہے، تو دیکھیں کیا کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال سے کوئی سوال ہے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اینڈ میں یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کو اب یہ پڑھا دیا گیا کہ لوگوں کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں، لوگوں کا بنانا سکھایا جائے گا، تو یہ بھی آپ کو لوگوں انشاءاللہ نیکسٹ 3 آفٹر 2 سیشن کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ پریکٹیکل طور پہ بھی دکھایا جائے گا. کیونکہ اس میں جو لوگوں میں کافی سارے جو ٹولز ہیں وہ یوز ہونے، ان کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں کون کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، کیسے استعمال کرنے ہیں، کہاں پہ استعمال کرنے ہیں. یہ سب کے سب چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. کیونکہ کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگو ہے کیا چیز. کسی بھی برانڈ کے لیے لوگو ایک بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ جب ایک انسان جس کی کوئی شکل نہ ہو، لوگ اس کو کیسے پہچانیں گے. اسی طرح اگر آپ کوئی پروڈکٹس، اگر آپ کوئی چیز اگر آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جب اس کے اسپیسیفک شیپ یا لوگو ہی نہ ہو تو لوگ اس برانڈ کو کیسے پہچان سکیں گے. تو اس لوگو سلیکشن میں، اور بلکہ یہ لوگو جو ہے نا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ کسی جانور وغیرہ پہ نا وہ اسٹمپ لگا دیا کرتے تھے نا، ایک لوگو ٹائپ نا، تاکہ یہ ہمارا، اس لوگوں کو پتہ لگ سکے گا یہ ہمارا جانور ہے، لوگوں کو جان سکیں گے یہ ہمارا جانور ہے. تو یہ لوگو بھی ایک ایسی چیز ہے، لوگ ہمیں ہمارے برانڈ کو جان سکیں کہ ہاں یہ ہمارا برانڈ ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، اینی کوشچن، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بتائیں اگر آپ کو کوئی چیز، اگر اس میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھنے یا سمجھنے والی ہے جو سمجھ نہیں آئی. یہ سر جب سمجھ آ گئی کلائنٹ آپ کو کو؟ ڈیل کریں گے، جی ہیلو، جی ہاں جی جی سر، جب کلائنٹ کو ڈیل کریں گے تو تب اسے پوچھیں گے کہ کون سے کلر کے لوگو چاہیے، تو جی جی کون سے ٹائپ کے دیکھیں، چاہیے. جب آپ کلائنٹس کو ڈیل کریں نا تو سب سے پہلی چیز آپ نے جو مائنڈ میں رکھنی ہے، تو اس سے جب آپ وہ آپ سے کلائنٹ صاحب آپ کو جب لوگو ڈیزائن کرنے کا کہہ رہے تو آپ اس سے کوشش کریں جتنی بھی آپ اس سے انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں اس کو کریں. کلر سے اپنی بھی رائے اس میں شامل کریں نا کہ ہاں یہ ایسا کلر کیسا رہے گا، تاکہ کلائنٹ آپ کو یہ بھی سمجھ سکے جو یہ میرا جو ہے نا یہ میرے ساتھ لویل ہے، یعنی یہ میرے ساتھ وفادار ہے، کہ ہاں یہ اس کی جو ہے نا سجیکشن ہے ہاں یہ اچھی ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کریں تو اس سے جتنی کوشش ہو سکے آپ اس سے انفارمیشن گیدر کریں. صحیح ہے، تھینک یو. جی اور کسی چیز کسی بار سمجھ نہیں آئی کوئی چیز؟ جی آپ کو ڈیزائن بھی کر کے سکھایا جائے گا، آپ ڈونٹ وری، آپ اس بارے میں پریشان ہو. اور انشاءاللہ آپ کو جو فردر سیشن ہوگا جو اس بارے میں آپ کو ڈیزائن کر کے سکھایا جائے گا. اس لیے نہیں سکھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو ٹولز کا پہلے صحیح طرح آپ کو سمجھا دیا جائے نا کہ کس ٹول کا کیا یوز ہے. اگر ویسے کہہ دیں تو میں ویسے پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھا دیتا ہوں، ویسے کوئی بھی بنا لیتے ہیں نا. ویسے ایک سمپل سے بنا لیتے ہیں ہمارے اپنے اسٹیپ اپ کے نام سے نا، تاکہ آپ کو پریکٹیکل طور پہ کوئی چیز نظر آ سکے. آپ ٹیکسٹ لے لیتے ہیں اور یہاں لکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ سائز بھی یہاں سے آپ انکریز کر سکتے ہیں. یہاں لکھ دیتے ہیں ہم اپنی کمپنی کا نام اسٹیپ اپ.
اب اگر آپ اس کا فونٹ سائز چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا فونٹ سائز چینج ہوگا، یہاں پر جا کر نا یہاں پر دیکھیں کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں. ہم ایک سمپل سا لوگو بنا رہے ہیں، پروفیشنل لوگو انشاءاللہ بنائیں گے نیکسٹ سیشن میں، تاکہ لوگوں کو ٹولز کا جو ہے نا استعمال کا صحیح طرح پتہ لگ سکے. کوشش کریں جب آپ اس کو ڈیزائن کر لیں تو آپ اس کو کریٹ آؤٹ لائن کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ہر ورڈز بالکل علیحدہ علیحدہ ان گروپ ہے. کریٹ آؤٹ لائنز کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنا چاہیں گے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں، بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن خیال کریں کہ شفٹ دبا کے رکھیں ایک میکسیمم اینگل کے ساتھ یہ بڑا ہوگا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایس بڑا کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے یہاں سے پکڑا، کریٹ آؤٹ لائنز کریں گے تبھی جا کے یہ فیچرز آن ہوں گے. آپ ایس کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں کر دیں، بڑا کر دیں، ایس کر کو بڑا کر دیں. یہ دیکھیں آپ اس کا فونٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ جا کے اس کو اوپیسٹی اگر کم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کا اسٹروک بڑھانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں مثال کے طور پہ ہم اس کا فل کو آف کر دیتے ہیں اور اس کے اسٹروک کو بڑھا دیتے ہیں. کوئی اسٹروک رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیتے ہیں. اسٹروک یہاں سے نا انکریز ہوگا، یہ دیکھیں اسٹروک ویٹ کوئی بھی اور کلر رکھ لیتے ہیں، یہ والا بلو والا رکھ لیتے ہیں. یہ فیچر اسے کریٹ جب آؤٹ لائنز کریں گے آپ اپنی مرضی سے، جہاں مرضی اس کو سلیکٹ کریں، اپنی مرضی سے جیسے مرضی اس کو رکھیں. سر اڈوب السٹریٹر کے علاوہ کوئی اور ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں سافٹ ویئر؟ لیکن یہ دیکھیں نا یہ اڈوبی کے سب سے بیسٹ سافٹ ویئر ہے فار لوگو ڈیزائننگ کے لیے، گرافک ڈیزائننگ کے لیے. اگر آپ وہ کریں گے تو وہ اس کی سورس فائل نہیں ہوگی آپ کے پاس نا. کر سکتے ہیں دیکھ لیں، اگر آپ ویسے تو سب سے بیسٹ یہی ہے. آپ جہاں جس کے یس بعد سر، مرے چلائیں گے سب سے ریکمینڈیڈ یہی ہے. تھینک یو سر. آپ اس میں کوئی بھی کلر آپ فل کر دیں، میں ویسے بتا رہا ہوں لیکن آپ پروفیشنل سکھایا جائے گا، ٹینشن نہیں لینی. یہ اس لیے تاکہ آپ کل کو مثال کے طور پہ آپ کو چیز سمجھا دی گئی تو آپ پریکٹیکل طور پہ کچھ نہ کچھ آپ سیمپل نا گروپ میں بنا کے بھیجیں ویسے پریکٹیکل اسٹیپ اپ کے نام سے، تو دیکھیں گے بھائی کون سے لوگ کیسے محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. کرنے کے بعد نا آپ اس کو کنٹرول جی کر دیا کریں، یہ گروپ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا نا یہاں پہ ہمارا یہ اس کی کاپیز لینے کے لیے اس کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد کو اور آرٹ پریس کر کے رکھیں کی بورڈ سے، اس کی کاپیز آ جائیں گی. اگین کاپی لینے تو کنٹرول ڈیلیٹ پریس کریں، کنٹرول ڈی. کلر کوئی بھی فل کر لیں اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے جیسا مرضی رکھ لیں. اگر اور اس میں چینجنگ لانے کلر میں تو خود کر لیں، ویسے دیکھیں اگر اور زیادہ انٹرسٹ ہے ویسے لینے کے لیے. اب یہ چیز ہے کہ آپ یہ کام کرنے کے بعد سیو کیسے کریں گے. یہاں پہ جائیں گے فائل میں،
सेव एज कर देंगे तो यहाँ कोई भी कहीं भी सेव कर दें, मैं इसी नाम से कर लेता हूँ अनटाइटल 8 के नाम से। ये अब जो है ना अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल के तौर पे सेव हुआ है, लेकिन ये एज अ रियल इमेज नहीं हुआ। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए दोबारा फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोर्ट एज पे, जहाँ आपने सेव किया था ऑटोमेटिकली अब देखे आ गया अनटाइटल 8। एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये देखिए अब ये आएगा PNG फॉर्म में। मैं देख लेता हूँ मैंने कहा कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। ठीक है, ये तो वैसे आपको दिखा दिया है ताकि आप कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ टास्क देकर कुछ ना कुछ आपको समझ आ सके। प्रोफेशनल लोगों जो है ना, आपको ये टेक्स्ट टूल जो है ना, ये इसका समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे जो है ना इसका काम ही होता है, टेक्स्ट टूल का काम ही होता है आमतौर पर। ठीक है, आपको चीज अगर समझ नहीं आए तो बता दें। पहले लोगों की टाइप्स का आपको इल्म होना चाहिए कि लोगों की टाइप्स कितनी है, लोगों का पता होना चाहिए लोगों को है क्या चीज। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं, हफ्ते में कुछ ना कुछ लिया सेशन, उसके बाद ये हम ये लोग एक्सपर्ट बनेंगे, इस तरह नहीं होता, टाइम लगता है काम में। और हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, आप बता दें अगर किसी को समझ नहीं आई तो। अस्सलाम मजीद अगर वालेकुम। सर जी रिकॉल कर दें दोबारा, जी क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ना। नहीं, रिकॉल आपको कर दें। रिकॉर्ड सेशन मिल जाएगा, आप डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा ये। चलें ठीक अस्सलाम है वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। जी, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं ग्राफिक्स के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सबसे बात करना चाहूँगा कि हमारा एक्चुअली क्योंकि हमारा भी बर्डन बढ़ता जा रहा है और काम हमारे पास भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसी वजह से मुझे तकरीबन 2 ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए अपने कंपनी के लिए और अपने काम के लिए, जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनके लिए, हम जो काम करते हैं उसके लिए। तो इसलिए आप में से वो कोई 2 होंगे डेफिनेटली, मैं कोई बाहर से नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि स्टेप अप का ही कोई हो। तो वैसे